بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک گناہ گار آدمی تھا۔ انہوں نے زندگی کے اندر کوئی نیکی والا کام نہیں کیا تھا۔ وہ ہر وقت جوانی والے شہوانی کاموں میں لگا رہتا تھا۔ وہ ہر وقت نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا۔ گویا دن رات وہ شیطان بن کر رہتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ ذہنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اللہ رب العزت نے کہ اے میرے پیارے موسیٰ، فلاں بندہ کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تم نے اتنا گناہ کیے کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا ہے۔ اب میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے تمہیں میں نہیں بخشوں گا، اور قیامت کے دن میں تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ تم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے ناراض ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے غضبناک ہوں، تم نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑا اور میری پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑا، لہٰذا میں تم سے خفا ہوں، اب میں تجھے نہیں بخشوں گا اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس بندے کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگا، اوہو، میں اتنا گناہ گار ہوں کہ پروردگار مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ میں تجھ سے خفا ہوں، تجھ سے راضی نہیں ہوں گا اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ وہ یہی باتیں سوچتے سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا۔ ویرانے میں جا کر اپنے پروردگار سے مناجات کرنے لگا کہ اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، کوئی وقت نہیں چھوڑا، دن میں بھی گناہ کیے، رات میں بھی کیے، محفل میں بھی کیے اور تنہائی میں بھی کیے۔ اے اللہ، میں نے گناہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لادے ہوئے ہیں، مگر اے اللہ، اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس بھی عفو و درگزر کے خزانے ہیں۔ اے اللہ، کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تیرا عفو و درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہے؟ میرے مولا، اگر تو کسی کو پیچھے دھکیل دے گا تو پھر کون ان کا غمگسار ہوگا؟ اے بے کسوں کے دستگیر، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ فرما، تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں۔ بالآخر اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے میرے پروردگار، اگر تو میرے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ بخشش کے قابل نہیں ہے تو پھر میری ایک فریاد سن لے کہ تیرے جتنی بھی مخلوق ہیں، ان سب مخلوق کے گناہ تو میرے سر پر ڈال دے، مجھے قیامت کے دن
عذاب دے دینا مگر اپنے بندوں کو معاف کر دینا۔ ان کے یہ الفاظ، یہ عاجزی، یہ الفاظ اللہ رب العزت کو پسند آ گئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اس بندے کو بتا دیجئے کہ جب تم نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو میں بھی حنان ہوں، منان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، لہٰذا میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے ہی اپنے بندوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ جب کوئی بھاگا ہوا غلام جب مالک کے سامنے پکڑ کے اس کو لایا جاتا ہے تو وہ کیا سواری کے اوپر بیٹھ کر کے آتا ہے؟ نہیں، نگاہوں میں شرمندگی ہوتی ہے، وہ ہاتھ جوڑتا ہوا، پاؤں پکڑتا ہوا مالک کے پاس آتا ہے کہ مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اسی طرح ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت کے سامنے بخشوا لیں۔